تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ ایک بار پھر واپس لے لیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو حکم امتناع جاری کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اسے ختم کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ افتخار فردوس ڈائریکٹر کے پی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ افتخار، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے پی ٹی آئی دن بدن؟ چونکہ پہلے ایسا لگا کہ انہیں ریلیف ملا پشاور ہائی کورٹ سے، لیکن وہ ریلیف اب واپس ہو گیا۔ جی بالکل، ابھی 6 صفحات پر مشتمل جو ڈیسیجن پشاور ہائی کورٹ نے دیا بھی ہے اس میں بہت کلیئرٹی موجود ہے کہ آبویسلی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر جو ہے وہ حکم امتناعی وہ دیا گیا۔ اب اس میں دو جو ہے پاسبلٹیز جو ہے وہ بچتی ہیں۔ ایک تو جو بیرسٹر گوہر نے جو بات کی کہ وہ 9 تاریخ کو جو ڈویژنل بینچ بیٹھے گی اس سے پہلے ہی وہ جا کر جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریٹ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن نہیں رہی کہ جو سب جوڈس معاملات لوور کورٹس میں چل رہے ہوں ان کو وہ انٹرٹین کریں، لیکن بیرسٹر گوہر کی باتوں میں ایک آپٹیمزم جو تھی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی اور جلد از جلد ڈیسیژن لے گی، کیونکہ اس سے پہلے کہ الیکشن سمپل بھی الاٹ ہو اور اس سے پہلے کہ مائنورٹی کینڈیڈیٹس جو ریزرو سیٹس پر آئیں گے اور ان کی بھی جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ داخل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کی یہ سارے فیصلے ہو، ورنہ ایک لیگل لیکونا بھی بنے گا اور تحریک انصاف کو آبویسلی پرابلم وہ رہیں گے کہ اگر نہ ڈویژنل بینچ سے جو ہے وہ فیصلہ آتے اور اگر سپریم کورٹ بعد میں اوور ٹرن بھی کر دیا تو ایک لیگل لیکونا آبویسلی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی باتوں میں بھی کلیئرٹی ہے کیونکہ ان کے سینئر نائب صدر اور ان کے جو چیئرمین ہے جو آبویسلی اب اس ڈیسیژن کے بعد چیئرمین جو ہے وہ نہیں رہے، لیکن ان کی باتوں میں یہ کلیئرٹی ضرور ہے کہ وہ لڑیں گے اور آخری وقت تک لڑیں گے، اور ان کی باتوں سے کہیں بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن کا وائٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ ڈویژنل بینچ جو ہے وہ 9 جنوری کو سماعت کرے گا اسی کیس کی۔ پشاور ہائی کورٹ سے ابھی تو ریلیف ملا لیکن پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ ہی سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے کتنی پر امید ہے پی ٹی آئی اور کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے؟ اب تو یہ بہت کلیئر ہے کہ تحریک انصاف ایک پرابلم میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور اس پرابلم سے نکلنے کے لیے ان کو اپنے سارے آپشن جو ہے وہ بروئے کار جو ہے وہ نظر آئے جائیں گے۔ لیگل ماہرین نے جیسے آپ کے ساتھ بھی بات کی اور جتنی آن گراؤنڈ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے جن سے بات کی گئی اس میں ایک چیز کی وہ بھی کلیئرٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے بہت پہلے جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے اس پروسیس کو کافی ڈیلے کیا ہے اور سلو کیا ہے۔ اب یا تو یہ پارٹی بائی ڈیزائن کرنا چاہتی ہے کہ بالکل آخری وقت میں کوئی ایسا ڈیسیژن ہو کہ اس کے بعد کوئی اور بیریئر بچے نہیں اور وہ الیکشن میں جو ہے اپنے سمبل اور باقی اختیارات کے ساتھ جائیں، اور یا پھر یہ کلیئرلی ایک پارٹی لیگزٹی کی طرف سے جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ obviously اسٹریٹجی اتنی مضبوط نہیں تھی اس لیے تحریک انصاف کو الاٹمنٹ نہیں ہے، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ان ٹرمز آف کے جو ان کی اسٹرگل کی بات ہے تو جتنی بھی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے اور جتنی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس میں تو بہت کلیئرٹی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ یہ لیگل بیٹل لڑیں گے، لیکن اس کے برعکس ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ کریٹڈ ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو obviously ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے اور اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں پولیس موجود ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے ایسی لیڈرشپ ہے جن کو obviously وہ اپنی پلی جو کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کو بیل میں جو ہے وہ انٹرم ریلیف ملے، ان کے لیے بھی پولیس باہر کھڑی ہے۔ تو اگر ان کی لیڈرشپ دوبارہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر جاتی ہے اور ایک پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ ایک اور بڑا جو ہے وہ جھٹکا ہے اس پارٹی کے لیے بنے گا۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ چونکہ خدشات یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کسی اور دیگر پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے کر رہی ہو کہ کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ کہ اس کے سمبل پر ہی اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کر سکے؟ دیکھیں، یہ بات تو تب ہو سکتی تھی اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنے دور کے اندر کسی پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس بناتی، جو ان کی ٹریڈیشنل الائنسز خیبر پختونخوا میں رہی ہیں ان پارٹیز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا ریلیشن شپ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، بلکہ آخری جو دور تھا پی ٹی آئی کا جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی انہوں نے پوزیشن سے ہٹایا تھا۔ جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی دو ایسی پارٹیاں تھیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کی کسی زمانے میں الائنس تھی، لیکن یہ دونوں الائنس ٹوٹ چکی ہیں۔ اس وقت کوئی بھی ایسی بات سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہی جس میں یہ بات جو ہے وہ کی جا سکے کہ تحریک انصاف کو کوئی پارٹی یا ان کے کینڈیڈیٹس اپنے اندر ضم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، کیونکہ اس میں دو چیزیں بہت کلیئرٹی سے جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔
एक तो ये कि पीटीआई ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे इलेक्टेबल जो है वो परवेज खान अपने साथ जो है वो ले गए, और उनका दावा ये है कि इलेक्शन अगर इंडिविजुअल लड़ेंगे भी तो बाद में आकर जो है वो पाकिस्तान की जो पीटीआई है पार्लियामेंटेरियंस उसमें आके वो जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात उसमें जो है जो नजर आती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, उसमें पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल अगर अलॉट नहीं होता तो उनका बहुत सारा वोट बैंक जो है वो ठीक है, मुंतशिर हो जाएगा। ठीक है। इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं।